اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها اللہم زدنی ایمانا وتصدیقا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ احیاء علوم الدین میں ہم سیشن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب العلم، اور وہاں ہم جس باب میں آج داخل ہو رہے ہیں، جس ٹاپک کو آج چھیڑ رہے ہیں، اس ٹاپک میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ فرض کفایہ علوم کون سے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم فرض عین علوم سمجھے تھے، فرض عین علم کی تفصیل آپ کے ساتھ ذکر کی تھی لاسٹ ٹائم میں نے، اور الحمدللہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو عمل ہم کر رہے ہوں اس کا علم حاصل کرنا ہم پر عین واجب ہے، وہ ہم پہ لازم ہے، وہ فرض ہے، اور وہ فرض عین ہے۔ اور وہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ تدریجاً حاصل کیا جاتا ہے، وہ درجہ بدرجہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ سلولی اینڈ گریجولی حاصل کیا جاتا ہے، مگر وہ لازم ہوتا ہے۔ یہ سب تفاصیل الحمدللہ ہم نے فرض عین علم کا بیان لاسٹ ٹاپک میں پڑھ لی ہیں۔ آج امام علیہ رحمہ کے بتائے ہوئے فرض کفایہ علم کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ فرض کفایہ علوم کو انہوں نے کس طرح ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں کھول کے بیان کیا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ کون سے علوم شرعی ہیں اور کون سے غیر شرعی ہیں، کیونکہ انہوں نے فرض کفایہ علوم جتنے بھی ہیں انہیں 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک ہیں شرعی علوم، وہ علم جو کہ جس کا سورس آف نالج انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے یا ان کے جتنے بھی ان کے سکھائے ہوئے علوم ہیں، وہ تمام کے تمام علوم شرعی علوم ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نفیس علوم ہیں، نہایت اعلیٰ ہیں، ان کے اندر ہدایت ہے، ان کے اندر علوم نبوت، ان کے اندر علوم قرب الہی اور دیگر بہت خوبصورت مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو علوم ہیں نا، وہ خالصتاً شرعی ہیں، نہ وہ تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کو ان کے لیے آپ کو سماع کی ضرورت ہے کہ آپ نے سن کے سیکھی ہیں وہ باتیں کہ آپ کی سوسائٹی میں رائج ہیں، بس آپ نے سنی اور آپ نے سیکھ لیں۔ ان کا تعلق اس چیز سے بھی نہیں، لغت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر عقل سے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو نور ہے، جو ان کا علم ہے، وہ الہی نور ہے، اور وہ سیدھا دلوں پہ اسٹرائک کرتا ہے۔ اس کے لیے بعض اوقات عقل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ علم اتنا جاندار ہوتا ہے اور اتنا حق ہوتا ہے، اس میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ عقلیں ٹھکانے پہ آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے امام علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علوم کا تعلق جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت اور ان کی وراثت ہے، اس کا تعلق محض عقل سے یا محض سماعت سے یا محض تجربے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ نور الہی نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو علم ہے وہ محض عقل کا نتیجہ نہیں ہے، محض تجربے کی پیداوار نہیں ہے، نہ ہی کسی انسانی استاد کی وہ تعلیم ہے، بلکہ وہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن وحی، نور، حکمت اور بصیرت کی بات کرتا ہے نا، تو یہ وہ علم ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا، یعنی اللہ نے جو علم لدنی ہے، جو اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اللہ کی خاص پوزیشن ہے، وہ ایسا علم ہے جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے، جنہیں وہ خاص اپنے لیے چنتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جسے اہل معرفت علم لدنی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور یہ علم اللہ کے وجود پر دلیل نہیں ڈھونڈتا ہے، یہ اللہ کی حضوریت میں جیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی بھی عقلیں اور اس میں کسی قسم کی بھی سماعت اور کسی قسم کا بھی تجربہ اس میں انوالو نہیں ہوتا ہے، اس میں حضوریت ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کہ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ کتابیں نہیں
یعنی یہ کتابوں سے نہیں انہوں نے سیکھا تھا، کتابوں میں نہیں پڑھا تھا انہوں نے، یہ معرفت کا پھل تھا، جو ان کو معرفت اللہ کی حاصل ہوئی تھی نا، یہ وہ علم ہے۔ اور نبی کبھی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، کوئی نبی اپنی مرضی سے چاہے کہ میں نبی بن جاؤں یا اپنی اولاد کو نبی بنا دوں کہ میرا بیٹا نبی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ پیغمبری کا منصب، یہ نبوت کا منصب اللہ خاص بندے خود چنتا ہے، اور ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی معرفت کا پھل ہے، یہ کتابی بات نہیں تھی جو انہوں نے یہ فرمایا تھا آگ میں جانے سے پہلے، یعنی یہ علم بندے کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں اسباب موجود ہوتے ہیں، مگر دل اسباب پر نہیں ٹھہرتا۔ اسباب بہت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسباب بہت تھے، کر لیتا، نمرود سے معذرت کر سکتے تھے، کسی اور طریقے سے اس آگ کو بجھنے کے لیے اسباب پیدا ہو سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اسباب کے اوپر اپنے دل کو نہیں ٹھہرایا، اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ انہوں نے بالکل، جس کو کہتے ہیں نا کہ توکل، وہ اتنا سخت تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ ان کا خوف ختم ہو گیا، ان کا شکوہ ختم ہو گیا، ان کا اعتماد بحال تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا جو بہت کامل تھا۔ تو یہ ہے نبی کا علم، یہ ہے شرعی علم جو انہیں حاصل تھا، اور ان کی بدولت جو نبیوں کی صحیح طریقے سے اطاعت کرتے ہیں، نبیوں کی، رسولوں کی صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انہیں عطا ہوتا ہے۔ پھر یہ علم جو ہے نا، یہ اسرار قضاء و قدر، جو اللہ نے کہہ دیا، یعنی اللہ کے فیصلوں کی حکمت کا علم ہے، جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے فیصلے کیوں آتے ہیں، اور کب خاموش رہنا ہوتا ہے، کب کیا کرنا ہوتا ہے، کب کیا نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ تمام علوم، یہ اسرار قضاء و قدر کہلاتے ہیں، یہ نبیوں کو عطا ہوتا ہے، یہ شرعی علم ہے۔ کہ اب دیکھیں مثال، ہمیں سے سورہ کہف ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں نا واقعہ، کہ اس میں کشتی توڑنا، بچے کو قتل کرنا، دیوار سیدھی کرنا، ظاہر میں سب کچھ غلط تھا، لیکن باطن میں یہ سب حق تھا۔ تو یہ وہ علم ہے، یعنی عقل کو حیران کر دیتا ہے یہ علم، اور سبحان اللہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم انسان ہیں نا، اور ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اس علم کی چھوٹی سی بھی ایک، جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تو ہم بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے ہم سب کو کہ ہر دکھ سزا نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ ہڈن اس کے اندر بلیسنگز بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ہڈن بلیسنگز بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر ہر تاخیر جو ہوتی ہے نا، وہ محرومی نہیں ہوتی ہے، بعض چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تو کن فرما دے تو فیکون ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں جو تاخیر آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ محرومی نہیں ہوتی ہے، اللہ نے بعد میں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا ایسا خزانہ رکھا ہوا ہے جو ابھی ہڈن ہے، بعد میں ملے گا آپ کو، تو آپ شاد ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک ماں بھی آج اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، لیکن وہ فوراً کے فوراً تو بیبی گود میں نہیں آ جاتا ہے نا، ماں 9 مہینے گزارتی ہے، 9 مہینے وہ کتنے مراحل سے گزرتی ہے، کتنے سٹیپس ہیں جن کو وہ عبور کرتی ہے، اس کے بعد اس کا 9 منتھس کا گسٹیشنل پیریڈ ختم ہوتا ہے، پھر وہ نعمت اس کی گود میں آتی ہے، پھر وہ اللہ کی جانب سے تحفہ اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں محرومی نہیں ہے، تاخیر ضرور ہے، دیر ہے درست ہے، اسی لیے جلدی کا کام شیطان کا کام ہے نا، کہ شیطان کرتا ہے جھٹ پٹ ہو جائے کام، اور اس میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے محرومی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کام اگر تاخیر پر مبنی ہوتا ہے تو وہ خیر لے کر آتا ہے۔ پھر ہر خاموشی غفلت نہیں ہوتی ہے، بعض چیزیں خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، پیچھے ایک پورا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ قدرت خاموش ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب دعائیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کب فریاد سنیں گے، کوئی جواب نہیں آتا، ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی ہماری مناجات ہیں، پتہ نہیں آسمان کو جا کے ٹکرا ہی نہیں رہی ہیں، اللہ سن ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاموشی غفلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، یہ علم ہم کو نبی دیتے ہیں، یہ بصیرت انبیاء ہے، یہ بصیرت انبیاء کے علم سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یہ حرام و خاص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ پھر علم قلوب، یہ بھی دلوں کے احوال کو جاننے کا علم، یہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا ہوتا ہے، وہ باتوں سے پہلے نیت پڑھ لیتے تھے اور لفظوں سے پہلے ہی دلوں کو سن لیا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پتھروں کے کلمے سنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو درخت اور جو دوسری مخلوقات ہیں ذرے ذرے سے ان کو سلام کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
دور و قریب سب کے دل کی آواز سن لیا کرتے تھے، سب کو آپ ظاہراً محسوس کر لیا کرتے تھے، جو جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہوتا تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آ جایا کرتی تھیں وہ تمام چیزیں بھی، وہ تمام حقائق آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک شخص بظاہر مسلمان ہو لیکن باطن میں وہ منافق ہو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نفاق کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلوں میں نرمی پیدا فرماتے تھے، اس کے باوجود بھی دعوت میں حکمت ہوا کرتی تھی، اصلاح میں صبر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان ہے، یہ ان کا علم ہے، یہ شرعی اصل میں شرعی علم ہے۔ پھر تزکیہ نفوس، روحوں کی تربیت کا علم، یہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے کہ نفس کو کب کہاں ٹھکانے لگانا ہے، نفس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، نفس کب بول رہا ہے، کتنا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، روح کب جاگ رہی ہے، روح کب سو رہی ہے، روح کو کیا چیز تصرفات حاصل ہو رہے ہیں، کن کن چیزوں پر تصرفات حاصل ہو رہے ہیں، یا روح کس قدر بے چین ہے، یا روح کس قدر مطمئن ہے۔ یہ تمام علم تزکیہ نفوس ہیں، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے شرعی علوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لیں، تنہائی بھی تھی، جوانی بھی تھی، اختیار بھی حاصل تھا، مگر فرمایا معاذ اللہ، سبحان اللہ العظیم، یہ فقہ تو نہیں تھی نا، اور اس کو آپ صرف فقہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بہت بڑے فقہی امام تھے لہٰذا انہوں نے ایک مسئلہ دیکھ کر انہوں نے یہ فقہ بیان کر دی، یہ ان کے دل کی تربیت کا کمال ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو دل صاف تھا ان کا، دل پاک تھا ان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوا تھا، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ پھر حکمت دعوت، یہ علم جو ہوتا ہے نا، یہ بھی خاص خاص موقعوں پر نبیوں ہی کی شان ہے کہ لوگوں تک حق کو پہنچانا کس طرح سے، اس بات میں حکمت کو کس طرح سے سب سے پہلے سب سے اوپر رکھنا ہے، ہر بات حق کہنی ہے، اور وقت پر کہنی ہے، کون سے وقت پر نہیں کہنی ہے، ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں کہنی ہے، مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں لے کے چلنا ہے، کس سے نرمی کرنی ہے، کس سے خاموشی سے کس کے سامنے خاموشی سے رہنا ہے، کس کے سامنے سختی بیان کرنی ہے، یہ تمام چیزیں علم حکمت دعوت ہیں، اور یہ رسولوں کا، انبیاء کا یہ خاصہ ہوا کرتا تھا، یہ ہے ان کا شرعی علم، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرق حکمت کے علم سے آتا ہے، اور حکمت کنہیں عطا ہوئی ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، یہ ان کی وراثت ہے۔ پھر جو انجام عمل ہے کہ کون سے عمل کا نتیجہ کیا دیکھنے میں آئے گا، یہ علم بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ان کی دین ہے، ان کی میراث ہے۔ یعنی انبیاء عمل کو صرف حال میں نہیں دیکھتے ہیں، وہ انجام میں دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ صلح حدیبیہ سے لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نظر آ رہی تھی لیکن صحابہ کرام کو صدمہ تھا، صحابہ کرام اس دور اندیشی کے ساتھ، اس دور رس نتائج میں کسی چیز سے ان کو واقفیت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس وہ علم انجام نہیں تھا، جو انجام اعمال ہوتا ہے وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر کے انہوں نے صدمے کو جو ہے خوشی خوشی قبول کر لیا، اطاعت انہوں نے کر لی، مگر انہیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا جو چشم نبوت دیکھ رہی تھی۔ تو سبحان اللہ العظیم، وقتی نقصان میں بھی دائمی فائدہ دیکھتا ہے ایک نبی۔ علم نور یقین ہوتا ہے ان کے پاس، ایک ایسا یقین جو اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا۔ یہ وہ علم ہے جہاں دعا مانگنے سے پہلے قبولیت پر یقین ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کامیابی پہلے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی انہوں نے لمبی اور طویل عمر پائی ہے، 950 سال کی تبلیغ ہے، صدیوں کی دعوت ہے، یوں سمجھ لیں انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، مگر یقین میں لغزش نہیں آئی، ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، اللہ پہ یقین رکھا انہوں نے۔ تو اگر میں خلاصہ علوم شرعیہ کا نکالوں نا، تو یہ نکلے گا کہ انبیاء علیہم السلام کے علوم عقل کی روشنی دیتے ہیں، دلوں کو سکون دیتے ہیں، اللہ کو بالکل انسان کو نا اللہ کے ساتھ اس کی روح کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ علوم ہوتے ہیں جن میں کبھی بھی اس علم میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم ہیں ان میں غرور نہیں ہوتا ہے، ان میں طاقت ہونے کے باوجود ظلم نہیں ہوتا ہے، ان میں جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کمزوری بن کر ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خاص علوم ہیں، یہ بہت ہی اونچے علوم ہیں، اور ان علوم کو امام غزالی علیہ رحمہ کی اصطلاحات میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں وہ شرعی علوم جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم ہیں۔ اب یہ جو بڑی خوبصورت بات امام علیہ رحمہ نے یہ کہی ہے نا کہ یہ جو
علم جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ حساب کا، طب کا اور جو لغت کا علم ہے، اس کا تعلق نہیں ہے علوم شرعیہ سے، تو بات بہت واضح سی ہے، سمپل سی ہے کہ کچھ علوم عقل سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سننے سے اور سننے کے بعد اس کو آگے کوٹ کرنے کے یا اسی بات کو نقل کر دینے کے یا اسی بات کو روایت کر دینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ اس میں علم الحساب ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم الحساب کون سا علم ہے؟ میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ ریزننگز ہوتی ہیں، یعنی یہ دیکھنے سے تو نہیں آتا ہے، نہ یہ سننے سے آتا ہے، نہ یہ اس طرح سے غور کرنے سے کہ ہم نے کسی کے منہ سے سنا اور ہم نے پھر اس کو کاپی کر دیا، ہم نے اس کو لکھ دیا۔ یہ عقل استعمال کرنے سے آتا ہے، غور کرنے سے آتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ آپ کسی بچے کے سامنے اگر رکھیں گے کہ بیٹا 2 سیب میرے پاس ہیں اور 2 سیب آپ کے پاس ہیں، تو بتاؤ ٹوٹل کتنے سیب ہوئے؟ تو بچہ یہ بات سننے کے بعد، سن کے تو نہیں سیکھ رہا، نہ ہی یہ بچہ تجربہ حاصل کر کے سیکھ رہا ہے، بچے کو تجربہ تو نہیں ہے اس بات کا۔ بچہ غور کرے گا، وہ 2 سیب میرے ہاتھوں میں دیکھے گا، 2 سیب اپنے ہاتھوں میں دیکھے گا، پھر وہ اس کو کاؤنٹ کرے گا، یعنی اس کے پاس ایک ریزن ہے کہ ہاں یہ 2 کے اندر 2 ملائیں گے تو یہ 4 ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے اوپر یہ کلیہ، یہ قانون لاگو ہوتا ہے، اور یہ کسی تجربے کا محتاج تو نہیں ہے نا، یہ کسی روایت کا بھی محتاج نہیں، یعنی کسی سے سنا ہو، کسی سے نقل کیا ہو، سن کر نقل کیا ہو، نقل کر کے یعنی آگے بیان کر دیا ہو۔ یہ تو عقل کا تعلق ہے نا اس چیز سے، یہ محض ایک عقلی اس کے اوپر دلیل چاہیے۔ پوری دنیا ختم بھی ہو جائے تو بھی 2 + 2 4 ہی رہیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ جو حساب ہے، علم الحساب ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے جو طب کے بارے میں جو امام علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ جو طب کا علم ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا تعلق تجربے سے ہوتا ہے۔ اس پہ جب تک آپ تجربہ نہیں کر لیتے، یعنی آپ جب تک اس کو مشاہدہ نہیں کریں گے، آپ جب تک دیکھیں گے نہیں، آپ کے پاس جب تک کسی چیز کا کوئی آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، بار بار آزمائیں گے نہیں، وہ علم آپ کا پختہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سوچنے سے تو نہیں آتا ہے، یا یہ آپ کتابیں رٹ لیں، کتابیں آپ نے پڑھ لیں، اسی کتابوں کو ہی آپ نے آگے نقل کر دیا، آپ نے اپنے ٹیچر سے لیکچرز لیے، سنا، تھیوری ساری آپ نے سن لی، پوری میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی اور کتابوں سے پڑھ بھی لیا، اور آپ نے اپنے استادوں سے، اپنے پروفیسر سے آپ نے سن بھی لیا، لیکن اس وقت تک آپ جب تک کہ آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، آپ ایک پریکٹیشنر تو نہیں بن سکتے ہیں۔ پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو بار بار آزمانا پڑے گا۔ ہر باڈی کا میکانزم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک دوا ایک مریض کو تو فائدہ دیتی ہے، ضروری نہیں وہ دوسرے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو نقصان دے رہی ہو۔ تو جب تک آپ اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، آپ یہ تجربہ نہیں کریں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوچنے سے تو نہیں ہوگا، یہ سننے سے بھی نہیں ہوگا، تجربہ کرنے سے ہوگا۔ تو امام علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے طب کا علم ہے، یہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے نا، تو یہ بھی شرعی علم تو نہیں ہوا، یہ نبیوں انبیاء کی شریعت کے شرعی علوم میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، داخل نہیں ہے اس میں، ہے نا، کیونکہ اس کا سورس آف اس کا جو سورس آف نالج ہے وہ تو بہت مختلف ہے، وہ اصل شرعی علوم ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ وہ علوم نہیں ہیں جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم کی طرف لے کر جاتے ہوں، اس طرف رہنمائی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اصل علوم شرعیہ نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے امام علیہ رحمہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو علم لغت ہے یا علم سماع یعنی لینگویجز، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ٹرانسمیشن یا ہیئرنگ یا لینگویج کا جو علم ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں نا۔ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی ماما کہتا ہے، بابا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، نانا کہتا ہے، ڈیڈا کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو بھی بچہ لفظ منہ سے ادا کرتا ہے، بچے نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا ہے نا، بچے نے سنا ہے، سن کے بچے نے جو ہے ان الفاظوں کو، ان لفظوں کو سیکھا ہے، اپنے دماغ میں بٹھایا، نہ ہی اس میں اس کی عقل کا کوئی دخل ہے، نہ ہی اس میں تجربے کا کوئی دخل ہے نا۔ تو یہ چیز کہاں سے اس نے سنی ہے؟ اب سن کر ہی ہمیں پتہ ہے نا کہ پانی کو پانی کہنا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں پانی کو کچھ اور کہتے ہوں۔ بچے کے سامنے آپ یہ کہتے ہیں بیٹا پانی پینا ہے، پانی پانی پانی، بعض لوگ اس کو مم کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں، اپنے لاڈ میں پیار میں بچے کے لیے جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو لفظ آپ اس کو سامنے اس کے بول رہے ہیں، بچہ وہی لفظ سیکھ رہا ہے۔ تو یہ والا جو علم لغت ہے جس کو لینگویج کہتے ہیں یا جس کو ٹرانسمیشن ہیئرنگ کہتے ہیں، سماع کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق سننے سے ہے، تو یہ بھی شرعی علم نہیں ہے، نبیوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام علیہ رحمہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے
کہ یہ علم شرعی ہے یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے یہ علم. لیکن بہرحال اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ نے انسان کو حواس دیے ہیں، اور وہی بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں نا. تو اگر علم جو ہیں وہ اپنی حد میں رہیں نور بن جاتے ہیں، اگر وہ اپنی حد سے نکل جاتے ہیں تو وہ فتنہ بن جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم ہیں وہ خالصتاً شرعی ہیں. اب ہم آتے ہیں غیر شرعی علوم کی طرف کہ امام علیہ رحمہ جو غیر شرعی علوم کی بات فرما رہے ہیں، جو اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے. علوم غیر شرعیہ کو انہوں نے 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 3 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں. کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بہت ہی محمود علم ہے، یعنی جو پسندیدہ علوم ہیں، جو قابل تعریف ہیں، جنہیں کرنا چاہیے. اور ایک وہ ہیں جو قابل مذمت ہیں، جنہیں نہیں کرنا چاہیے، جو مذموم ہیں، جن کی مذمت کی گئی ہے، جو منع کیے گئے ہیں، جو پسند نہیں کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ علوم ہیں جو مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، اگر کر لیے جائیں تو ان میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یوں علوم غیر شرعیہ کو 3 اقسام میں امام علیہ رحمہ نے ان کی درجہ بندی کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے، ہم ان کو سمجھتے ہیں. تو جو پہلی قسم ہے نا، جو قابل تعریف علوم ہیں، جن سے دنیاوی امور کی مصلحتیں وابستہ ہیں، جن کے ساتھ انسان کی دنیا کے تمام معاملات جن کے ساتھ چل رہے ہیں اور انٹر لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اس میں انہوں نے مثال دی ہے جیسے کہ میڈیکل سائنسز، جیسے کہ طب یا حساب. پھر ان علوم کی بھی 2 قسمیں ہیں جن میں یعنی بعض ہوئے کہ جن کا حصول فرض کفایہ ہے اور ان کا حاصل کرنا محض فضیلت کے باعث ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یوں بتا رہے ہیں امام علیہ رحمہ کہ یہ جو 2 قسمیں ہیں اس میں بھی فرض کفایہ ہیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں. اب جیسے کہ میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس کا علم ہے، ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ ایک اچھا پریکٹیشنر ہے، ایک اچھا فزیشین ہے، یا پھر وہ اسپیشلسٹ ہے جیسے کہ وہ کارڈیولوجسٹ ہے، یا پھر وہ نیورولوجسٹ ہے، یا پھر وہ رینل یعنی گردوں کی طرف ہے، اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ گردوں کی طرف ہے، وہ گردوں کے معاملات کو دیکھتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو لیور فنکشنز کو دیکھتا ہے وغیرہ، اس طرح کی جیسے اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، اس نے وہ کیمیا. اب اس کے اوپر مزید اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، مزید اس کے اندر آپ اس کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں کہ یہ تو بہت وائٹل آرگنز ہیں کہ ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے دنیاوی معاملات میں. کیونکہ انسان کا جسم بہت خاص ہے، اور انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے، اسے عبادت کرنی ہے، اسے کسب معاش کرنا ہے، اسے لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی پہنچانی ہے، اسے اگر دعویٰ کی طرف آنا ہے یا کوئی بھی اس کو نیکی اور بھلائی کا کام کرنا ہے، اپنی اولاد کی طرف آنا ہے، اپنی اولاد کی نیک پرورش کرنی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اپنی بقا کے لیے، اس کے اوپر اس کی صحت لازم ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اپنی جان کا اس کے اوپر حق ہے. تو اس معاملے میں جو طب ہے وہ بہت خاص شعبہ ہے. اب اس میں مزید اس کی فضیلت کیا ہے، شعبہ جو یہ طب ہے، جو میڈیکل سائنسز ہیں، اس میں بھی مزید اس کے اندر اب کوئی اگر یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کاسمیٹک سرجن ہے تو یہ زندگی اور موت کا سوال تو نہیں ہے. یہ چیز اس کام کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو امپروو کرتے چلے جائیں، جتنا زیادہ آپ اس کو بیوٹیفائی کرتے چلے جائیں، جتنا زیادہ آپ اس کے اندر نئے سے نیا جدت پیدا کرتے چلے جائیں، تو یہ اس کام کی فضیلت ہے. لیکن جو خاص ہے، جو بہت ضروری ہے، وہ تو بس یہی ہے کہ آپ ایک اچھے پریکٹیشنر ہوں، آپ اچھے فزیشین ہوں، یا آپ ایک اچھے سرجن ہوں، یا آپ ایک اچھے اسپیشلسٹ ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ اس کام کے، اور یہ کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اب ہر سوسائٹی میں، ہر خاندان میں، ہر شہر میں ہر کوئی رینل اسپیشلسٹ نہیں ہے، یعنی گردوں کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، ہر کوئی کارڈیولوجسٹ نہیں بنے گا، ہر کوئی نیورو اسپیشلسٹ نہیں ہوگا، نیورو سرجن نہیں ہوگا. ہر ہاسپٹل میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، اور ان میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا اسپیشلسٹ ہوگا جو ان کا سینئر ہوگا. وہ سب سارے کے سارے تو سینئرز نہیں ہیں، تو سب کی اپنی 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 ایک خاص یوں کہہ لیجیے کہ درجہ بندی ہوئی ہے، اور وہ اپنے اپنے فن میں ماہر ہے. اور یہ سب چیزیں فرض کفایہ ہیں. ایک گھر میں اگر ایک ڈاکٹر ہے، ضروری نہیں پورا گھرانہ ڈاکٹر ہوگا، ایک بھی ہے تو کافی ہے. تو یہ چیز ہے فرض کفایہ علوم کے اعتبار سے، کہ فرض کفایہ میں یہ ہے. پھر اس کے اندر مزید فضیلت جو ہے وہ اس انداز میں ہے کہ پہلے اس نے جو ہے میڈیکل سائنسز میں اس نے ایک ڈگری لے لی، وہ ایک نارمل فزیشین بن گیا، اب وہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہا ہے، پھر وہ مزید اس کو امپروو کرنا چاہ رہا ہے، اس میں بھی مزید جو اس کی باریکیاں وہ وہاں جانا چاہ رہا ہے. تو یہ اس کے علم کو فضیلت حاصل ہے. لیکن بہرحال یہ فرض نہیں ہے، یہ کوئی زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے. اس طرح سے اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ قیام کے لیے ضروری ہے، دنیاوی امور کے قیام کی ضرورت ہے یہ.
یہ بدن کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی جو مزید اندر باریکیاں وہ بدن کی بقا کے لیے زندگی اور موت کا سوال تو نہیں ہے نا کہ ایک کاسمیٹک سرجن بھی ہو، ایک پلاسٹک سرجن بھی ہو اور یوں ہو یوں ہو یوں ہو. ہاں کبھی ضرورت محسوس ہوگی تو ٹھیک ہے، ضروری یہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اٹس ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ ہونا ہی ہونا چاہیے، رائٹ. پھر اسی طرح حساب کے معاملات ہیں، اس میں وصیت کا علم ہے، وراثت کا علم ہے، جو میراث کا علم ہوتا ہے یہ ہے. پھر اس میں جیسے کہ یہ وہ علوم جیسے یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے اسی میں پتہ چلتا ہے نا کہ نماز کا کیا وقت ہے، سورج کب غروب ہو رہا ہے، سورج کب طلوع ہو رہا ہے، یہ تمام قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ بھی حساب لگانے والوں ہی کا یہ شعبہ ہے نا، وہی حساب لگا کے آپ کو بتاتے ہیں. جائیداد کی تقسیم کے بارے میں آپ کو وہ بتائیں گے، قبضہ نہیں کرنا ہے، حلال و حرام میں یہ جو تقسیم ہے، تقسیم کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ تمام چیزیں، یہ حساب کے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان علماء کے پاس ہیں جن کو یہ علوم معلوم ہیں، ان کے پاس اس کا پورا ایک کیوں کہہ لیجیے کہ یعنی ان کا یہ میدان ہے، اور وہ اگر ان کے پاس یہ علم موجود ہے تو وہ باقی شہر والوں کو، باقی لوگوں کو کفایت کرتے ہیں. سارے شہر والے اس کام میں لگ جائیں یہ ضروری نہیں ہے، تو یہ فرض کفایہ علم ہے. آئی بلیو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی جب سمجھایا تھا تمہیدی طور پر بیان کیا تھا. اور اگر کوئی ایک بھی اگر یہ کام کر لیتا ہے نا، دوسروں سے یہ فرض ساقط ہو جاتے ہیں. اب اس بات پہ کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو اصولی صنعتیں ہیں یہ بھی تو فرض کفایہ ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، جو صنعتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی وہ 4 صنعتیں جو تھی، جس میں کھیتی باڑی بھی تھی، یعنی روٹی کپڑا، اور جو ہم نے سیاست اور وہ ساری چیزیں پڑھی تھیں فرض عین کا، جب ہم پیچھے پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھیں. تو وہ ساری چیزیں بھی فرض کفایہ ہی کے طور پر ہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شہر میں اگر کوئی ایک درزی ہوگا تو سب کو کفایت کرے گا، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو کپڑے سی کے کون دے گا؟ کپڑا تو بن رہا ہے، صنعت تو ہے، لیکن بنا کے کون دے گا؟ درزی بنا کے دے گا. تو درزی کا ہونا کتنا ضروری. تو وہی مثالیں جو ہیں آپ وہیں سے لے کر، آئی ہوپ یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح سے اور دیگر جو ہمارے پروفیشنز ہیں وہ سب اسی کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ بہت خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں امام علیہ رحمہ کہ جس ذات نے بیماری اتاری اسی نے دوا بھی تو نازل کی ہے، لیکن اس کا استعمال کا طریقہ وہ بھی بتایا اس نے. لیکن ہم اس کو اختیار تو کریں گے نا، اور کس طرح اختیار کریں گے؟ وہ دریافت تو ہمیں انسانوں کو ہی کرنا ہے، تو ہم وہ اختیار بھی کریں گے، اس کو دریافت بھی کریں گے. اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے اختیار یا نہیں کریں گے دریافت، تو پھر اس کا نہ جاننا، یعنی اس کی طرف نہ جانا، یا اس علاج کی طرف غور و فکر نہ کرنا، یا اس کو استعمال نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بیماری پر بھی اللہ قادر ہے اور شفا دینے والی ذات بھی وہی ہے، لیکن اس نے جو ہمیں وسائل مہیا کیے ہیں، جو اس نے ہمیں تدبیر کرنے کا حکم دیا، وہ ہمیں خود کرنی ہے بہرحال. اب وہ دوسری جو بتا رہے ہیں، دوسری جو قسم بتا رہے ہیں، وہ والے علوم جو کہ ناپسندیدہ ہیں، قابل مذمت ہیں، جس میں جادو ہے، جس میں طلسم ہے، جس میں شعبدے بازی ہے، یا برے قسم کے ہتھ کنڈے ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور سوسائٹی کے لیے بھی کچھ پروڈکٹیو نہیں ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی کہیں اس میں کوئی بہتری کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو وہ ناپسندیدہ ہیں، انہیں نہیں کرنا ہے. تیسری قسم جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ تمام علوم ہیں جو کہ مباح ہیں، جو کہ جائز ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں اگر ان میں کوئی قباحت نہیں. تو جیسے شعر و شاعری ہے، یا پھر جیسے تاریخ کا علم ہے، یا اس کے قائم مقام جو علوم ہیں دیگر، آپ وہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں اگر اشعار میں جذب ہے، اشعار میں اگر اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک قربت ہے، یا انسان کی اصلاح ہے، یا امت سازی ہے، معاشرے کی بہتری، جیسے اقبال کی شاعری ہے، یا اسی طرح دیگر بہت نامور شعراء ہیں جن کے بہت ہی خوبصورت جیسے صوفیانہ شاعری ہے، جیسے روحانی شاعری ہے، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ اشعار ہیں. تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، یہ مباح ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ان میں جذب ہو تو یہ تو بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح کی چیزیں اس کے قائم مقام وہ علوم جو ہیں یہ مباح ہیں، جائز ہیں، حاصل کی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ علوم شرعیہ اور ان کی بھی مختلف برانچز کو کھل کے بیان کروں گی. آج ہم نے جتنا سیکھا ہے سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے اسے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.